آج روز ہماری بہن بیٹیوں کے سودے ہوتے ہیں۔ کمیٹیاں صرف بنا لینا کافی نہیں ہے، کمیٹی بنانے کے بعد اس کا صحیح استعمال ہماری بہن بیٹیوں کی عزتوں کو بچائیں، ان کا تحفظ کریں۔ آج ہم نوجوانوں کو اس بات کا احساس کیوں نہیں رہا؟ آج یہ غیرت ہماری کہاں چلی گئی؟ آج یہ شرم، یہ حیا، یہ عزت نفس کا خیال ہمیں کیوں نہیں رہا؟ آج روز ہماری بہن بیٹیوں کے سودے ہوتے ہیں۔ کیا نوجوانوں کی ذمہ داری صرف یہی ہے کہ ہاتھوں میں گلے میں چین ڈال کر، بے ڈنگا لباس پہن کر، بے ڈنگے بال رکھ کر روبداروں، خونخواروں اور خادموں کے پیچھے چمچا گیری کرتے ہوئے چلنے لگی، زندگی گزارنے لگے؟ کیا نوجوانوں کو اللہ نے جوانی اس لیے دی ہے کہ راتوں کو فٹ پاتھ پر بیٹھ کر دیر گئے رات گزار کر دن میں مردار کی طرح سوتے رہیں؟ کیا اللہ نے نوجوانی اس لیے دی ہے کہ ماں باپ کے ضعیف، ناتوار، کمزور قدموں پر بوجھ بن کر رہے؟ وہ جوان کیا جوان ہے، وہ جوانی کیا جوانی ہے کہ مردار کی طرح گھر میں سوتے رہیں؟ ماں بہن جا کر کسی فیکٹری میں، کسی گارمنٹس میں اور کسی غیر کے گھر میں کام کر کے لا کر ان کی بھی پرورش کرے، وہ نوجوان سوتا رہے۔ رات کو باپ کبھی آٹو چلا کر، کبھی کلی مزدوری کر کے اس زندہ لاش کو بھی پالتا رہے۔ نوجوانوں کو احساس کیوں نہیں رہا؟ نوجوانوں کو اس بات کا احساس کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمہ بہت سارے کام لگائے ہیں، اور آج میں نہیں سمجھتا کہ میرے نوجوان بھائیوں کے لیے اس سے بڑا کوئی کام ہوگا کہ خدا را اپنی بہن بیٹیوں کی لٹتی عزتوں کو بچانے کی کوشش کرو۔ کمیٹیاں بنتی ہیں، بہت سارے کام ہوتے، ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کو پہنچی تو آپ نے ایک کمیٹی کا قیام عمل میں لایا جسے حلف الفضول کہتے ہیں۔ اس کمیٹی کا کام ہی یہ تھا کہ اس کمیٹی میں وہ نوجوان، وہ کمیٹی والے مکے کے اندر ہونے والے ظلم کو دور کرتے تھے، زیادتیوں کو دور کرتے تھے، لوٹ مار سے گاؤں کو، شہر کو بچاتے تھے، بے شمار برائیوں سے روکنا اس کمیٹی کی ذمہ داری۔ کمیٹیاں صرف بنا لینا کافی نہیں ہے، کمیٹی بنانے کے بعد اس کا صحیح استعمال اور جو کام قوم، ملت، امت کے لیے فائدہ مند ہیں، جیسا کہ حضرت مولانا محترم نے ہمارے ان نوجوان بھائیوں کی کمیٹی کے کارنامے اور خوبیوں کا ذکر کیا۔ ایسی کمیٹیاں، ایسے نوجوان ہر محلے میں آج ان کی ضرورت ہے۔ صرف ممبر و محراب کے بیانات سے کام نہیں چلتا، آج میدان میں اترنا ہے۔ آج تمہاری بہن بیٹیوں کی عزت داؤ پر لگی ہے، آج ان کے تعلق سے اسکیمیں چلائی جا رہی ہیں۔ ایک بدبخت MLA اعلان کرتا ہے کہ جو ایک مسلمان لڑکی کو پٹا کر لائے گا اسے برباد کرے گا، 5 لاکھ روپے اسے دیے جائیں گے۔ تنظیمیں، باطل طاقتیں اسکیمیں چلا رہی ہیں تمہاری بیٹیوں پر، تمہاری بہنوں پر کہ جاؤ مسلمان لڑکیوں کو کالجوں، کمپنیوں اور گارمنٹس، فیکٹریوں کے پاس اور فلاں مقامات سے ان کو عشق کے جال میں پھنسا کر لاؤ، اتنے مہینے کا تمہیں راشن دیا جائے گا، اتنے لاکھ کا چیک تمہیں دیا جائے گا، اور یہ روز بربادی ہو رہی ہے، ہر محلہ اس کا شکار ہو رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ بڑی تیزی سے اس تباہی کی طرف آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں اللہ کے رسول کا واسطہ دے کر آپ سے گزارش کروں گا، اگر سیرت کے جلسے کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت کا واقعی حق ادا کرنا چاہتے ہو یا اس پر عمل کرنا چاہتے ہو تو آج میرے نوجوان بھائی دو کام اپنے اوپر لازم کر لیں۔ ایک، مسلمان بچوں کو نشہ کی، گانجے کی لت سے، لعنت سے بچانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے آپ جو کر سکتے ہیں کوشش کریں، جدوجہد کریں، محلے کو، گھروں کو اور ہمارے بچوں کی زندگیوں کو اس لعنت سے باہر نکالیں، ان کو پاک کریں۔ دوسرا کام، ہماری بہن بیٹیوں کی عزتوں کو بچائیں، ان کا تحفظ کریں۔ اللہ کی قسم، کوئی آپ کی تعریف کرے یا نہ کرے، کل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عزت افزائی کریں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ کا رسول تمہاری سفارش کرے گا۔ میں امید کروں گا کہ میرے نوجوان بھائی اس پر ضرور غور فرمائیں گے۔ اسلام بیکاری کو، بے روزگاری کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اللہ اس کے رسول بیکار رہنے والے نوجوانوں کو کبھی پسند نہیں کرتے۔ کوئی خیر نہیں ہے ان نوجوانوں کے اندر جو بیکار گپ میں لگے رہتے ہیں، بیکاری اور بے روزگاری کی زندگی گزارتے ہیں۔ 16 سال کی عمر میں یہ نوجوان بچہ باپ کا سایہ بن کر زندگی میں آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ کے محافظ بننے والے ابو طالب مشفق چچا کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بچہ اجازت مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، چچا جان اگر اجازت ہو تو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ بول بیٹا، کیا بولنا چاہتا ہے آپ کی؟ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کثیر العیال ہیں، گھر کے اخراجات بھی زیادہ ہیں۔ چچا جان، میں آپ پر بوجھ بن کر زندگی گزارنا نہیں چاہتا، اجازت دیجئے، کچھ محنت کرنا چاہتا ہوں، ذریعہ معاش اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ جا بیٹا، جو کرنا چاہے کر۔ اجازت لے کر 16 سال کا یہ نوجوان جا کر کوئی کمپنی میں ملازمت نہیں کرتا، کوئی بڑی نہیں کرتا۔ تاریخ گواہ ہے، قرآن اور حدیث گواہ ہے کہ 16 سال کی عمر کا یہ نوجوان مکے کی وادیوں میں 2 درہم اجرت پر لوگوں کی بکریاں چراتا ہے، بکریاں چرا کر ذریعہ معاش اختیار کرتا ہے۔ اس میں اللہ کے رسول نے ان نوجوانوں کو پیغام دیا جو ہوٹلوں کے پاس، فٹ پاتھوں کے پاس پان پراگ کھا کر، بیڑی سگریٹ پی کر، اوباش بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ اس میں پیغام ہے ان نوجوانوں کو جو ماں باپ پر بوجھ بن کر رہ جاتے ہیں، جب تک نکاح نہیں ہوا ماں باپ پر بوجھ، اور جب نکاح ہو گیا تو سسرال والوں پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ پیغام دیا ہے، دیکھو کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کام حلال اور حرام کا ہوتا ہے۔ ذریعہ معاش اختیار کرو، رزق حلال حاصل کرنے کے لیے تمہیں جھاڑو لگانا پڑے، واچمینی کا کام کرنا پڑے، دربان بن کر زندگی گزارنا پڑے، کبھی شرمانا نہیں، کبھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ اگر تمہیں احساس ستانے لگے میں تو واچمین ہوں، میں تو آٹو چلاتا ہوں، میں تو فلاں کا ڈرائیور ہوں، میں تو گھٹیا کام کرتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہارے دل میں یہ خیال آئے تو مجھے یاد کر لینا۔ میں اللہ کا رسول 16 سال کی عمر میں اللہ نے جو مجھے عزت عطا فرمائی تھی کسی اور بچے کو، کسی اور نوجوان کو نہیں، میں نے ذریعہ معاش کے طور پر رزق حلال حاصل کرنے کے لیے میں نے بکریاں چرائی ہیں، چرواہا بن کر میں نے زندگی گزاری ہے۔ اگر تمہیں احساس ہونے لگے تو میری زندگی کو یاد کر لینا۔ تو آپ نے ذریعہ معاش اختیار کیا، 25 سال کی عمر کو پہنچے، ماں باپ نہیں ہیں لیکن مشفق چچا ہیں، چچا کی خدمت میں حاضر ہو کر اجازت لے کر بیوہ خاتون سے نکاح فرماتے ہیں۔ اس میں پیغام ہے، دیکھو نکاح کے بعد تمہاری ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے،
تمہاری زندگی کی ایک نئی شروعات ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، ماں باپ کو مایوس کر کے، ماں باپ کو ذلیل کر کے، ماں باپ کو ناراض کر کے اس نئی زندگی کا آغاز نہ کرنا، ورنہ زندگی کے ہر مرحلے پر حالات آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، مصیبتوں کا سامنا ہوگا۔ ماں باپ کی رضامندی اور ان کی خوشنودی کے ساتھ اس نئی زندگی کا آغاز کرنا۔ کتنی آج بچیاں ماں باپ کو روتا تڑپتا چھوڑ کر چلی گئی، اسلام کو، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر چلی گئی، آج ان کی زندگی برباد ہو گئی۔ صرف 2-3 مہینوں میں یا تو ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بنا کر تھیلے میں باندھ دیے گئے، یا ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا، یا تو ان کو کہیں نہ دنیا کی رہی نہ دین کی رہی، ایسے حالات ہو گئے۔ آج وہی حالات ہیں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں سے، میری بہنوں سے میں اپیل کروں گا، گزارش کروں گا، خدا را ماں باپ کو ناراض کر کے نہ اپنی دنیا کو برباد کرے، نہ اپنی آخرت کو تباہ کرے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ کے سامنے ہے۔ چچا کی اجازت سے ان کی سرپرستی میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ 35 سال کی عمر میں آپ بیکار نہیں رہے، لوگوں کی مدد میں، خدمت خلق میں، بیماروں کی عیادت میں، مجبوروں اور بے قصور کے تعاون میں آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ 40 سال کی عمر کو پہنچے، اللہ نے قرآن مجید کی 5 آیتیں آپ پر نازل فرمائی۔ 5 آیتیں لے کر سیدھے خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، پسینے سے شرابور ہیں، جسم کانپ رہا ہے، بدن پر کپ کپاہٹ اور لرزاہٹ طاری ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جبرائیل کو ان کی اصلی حیت اور شکل میں آپ نے دیکھا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ قرآن مجید کی یہ 5 آیتیں جس کلام کے بوجھ کو زمین اور آسمان اٹھا نہ سکے، قربان جائیں ان مہمانان رسول، ان بچوں کے جوتوں سے لگنے والی دھول پر اللہ نے ان کے سینوں کو اپنے کلام کا عرش بنایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 آیتیں لے کر آئے۔ یہ آپ کی بعثت کا وقت تھا، آپ کی نبوت کا اظہار تھا۔ آ کر سو گئے، آپ نے فرمایا زملونی زملونی یا خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے اپنی جان کا خوف خطرہ محسوس ہو رہا ہے، مجھے کمبل اوڑھا دے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر آرام فرما ہوئے، تھوڑی دیر گزری، خدیجہ رضی اللہ عنہا آئی، سرہانے بیٹھی اور پوچھنے لگی، اے میرے سرتاج، آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ کیوں آپ اتنا ڈرے ہوئے ہیں؟ آپ کو اپنی جان کا خطرہ کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو، پوری زندگی کو 5 جملوں میں بیان کر دیا، 5 جملوں میں اسے قید کر دیا۔ یہ 5 جملے پوری سیرت کا حق ادا کر گئے۔ یہ 5 جملے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر دیتے ہیں۔ انک لتصل الرحم، اے اللہ کے رسول آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، آپ اپنوں کا تعاون کرتے ہیں، چچا، ماموں، پھوپھی، خالہ، سب کی آپ مدد کرتے ہیں۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، آپ ضعیف لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، آپ مقروضوں کا قرض ادا کرتے ہیں۔ وتقرئ الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مسافروں کو کھلاتے ہیں، کافروں کو کھلاتے ہیں، اپنوں کو کھلاتے ہیں، غیروں کو کھلاتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، آپ مظلوموں کی فریاد رسی کرتے ہیں۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کے رسول جس انسان کے اندر یہ خوبیاں ہوں، اللہ کی قسم اللہ کبھی اسے ضائع نہیں کرتا۔
اللہ کبھی اسے ظالموں کے حوالے نہیں کرتا۔ میرے نوجوان بھائیوں، آج کے اس مبارک اجلاس سے یہی پیغام لے کر اٹھیں، یہی عزم لے کر اٹھیں کہ انشاءاللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ان 5 جملوں پر ہم عمل کریں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بچوں کے لیے نمونہ ہے، آپ کی جوانی جوانوں کے لیے نمونہ ہے، آپ کا بڑھاپا بوڑھوں کے لیے نمونہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہمارے لیے سبق اور نصیحت ہے، اور آپ کی وفات بھی ہمارے لیے سبق اور نصیحت ہے۔ جب آپ دنیا میں آئے ہیں ساری کائنات کی ہر مخلوق خوش ہے، روشن ہے، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں انسان تو انسان، وہ گدھا جس پر آپ سواری فرمایا کرتے تھے، وہ یافور بھی، وہ گدھا بھی آپ کی موت پر جان دے دیتا ہے، وہ جانور بھی خودکشی کر لیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو نقل فرماتے ہیں، یاد داری وقت زادنے تو ہما خندہ بود و تو گریاں آن شنازی کہ وقت مردن تو ہما خندہ بود ہما گریا بود و تو خندہ۔ اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میرے بھائی یاد کر اس وقت کو جب تو پیدا ہو کر اس دنیا کے اندر آیا تو لوگوں نے ہنستے ہوئے خوشی کے ساتھ تیرا استقبال کیا، تیری پیدائش پر مٹھائیاں تقسیم ہوئی، تیرے عقیقے ہوئے، اور لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی، اور تیرا حال یہ تھا کہ تو روتے ہوئے دنیا کے اندر آیا، تو روتے ہوئے دنیا کے اندر آیا، لوگوں نے ہنستے ہوئے تو تیرا استقبال کیا۔ آن شنازی، میرے بھائی زندگی اس طرح گزار کے جا، جب تیرے مرنے کا اعلان کیا جائے، تیری موت کی خبر سنائی جائے، جب تیرا جنازہ اٹھا کر مسجد کو لایا جائے، آن شنازی وقت مردن تو، جب تیری موت کا وقت آئے، جب تیرا جنازہ اٹھایا جائے تو ہما گریا بود و تو خندہ، یہ سارے محلے کے لوگ، سارے خاندان کے لوگ، سارے پڑوس کے لوگ، سارے معاشرے کے لوگ روتے ہوئے تجھے رخصت کرے اور تو ہنستا ہوا چلا جائے۔ آتے ہوئے تو روتے ہوئے آیا تھا، لوگوں نے ہنستے ہوئے تیرا استقبال کیا تھا۔ زندگی اس طرح گزار کہ تیرے جنازے کو دیکھ کر محلے کے لوگ کہیں کہ بڑا نیک انسان تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، اور کچھ دن زندہ ہوتا تو محلے کا بھلا ہوتا، غریبوں کا بھلا ہوتا، معاشرے کا بھلا ہوتا، امت کا بھلا ہوتا، ملت کا بھلا ہوتا۔ میرے بھائی تیرے جنازے کو دیکھ کر تیرے اپنے تو اپنے، انسان تو انسان، تیرے گلی کا کتا بھی آنسو بہائے کہ اور کچھ دن زندہ ہوتا تو اس کے گھر سے مجھے روٹی سوکھی روٹی کے ٹکڑے مل جاتے، بچی کچی ہڈیاں مل جاتی۔ تیرے جنازے کو دیکھ کر تیرے گلی کا کتا بھی رونے لگے۔ زندگی اس طرح گزار کے جا، لوگوں کو تکلیف نہ دے، لوگوں کے حقوق ضائع نہ کر، کمزوروں پر ظلم نہ کر، اپنے عہدے کا غلط استعمال نہ کر، ماں باپ کو تنگ نہ کر، بیوی پر ظلم نہ کر، بہن بھائیوں کا حق مار کر نہ کھا، تجارت میں دھوکہ نہ دے، ایک سائڈ 2 آدمیوں کو نہ بیچ، حکومت کے عہدوں پر بیٹھ کر رشوت کا مال نہ کھا، حرام کی دولت سے گھر پر گھر بناتا نہ جا، حرام کے پیسوں سے جائیداد پر جائیداد کی تعمیر نہ کر لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تیرے جنازے کو دیکھ کر کہیں یہ نہ کہنے پر مجبور ہو جائیں مر گیا مردود فاتحہ نہ کرو۔ اللہ ایسی موت سے، ایسے انجام سے، ایسی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سارے عالم کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ آپ کی سنت پر اور آپ کی اتباع کرتے ہوئے ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔